بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے پہلے ہم سورۃ البقرہ کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات 67 تا 73 میں گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ناشکری اور نافرمانی سے کام لیا اس کا مفصل بیان کیا گیا ہے۔ پھر پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کے شرک کو گوارا نہیں کیا۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرے پارے کے شروع میں اس کے مفصل احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادات سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکمرانی سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ اب ہم سورت کے ترجمے اور تفسیر کا آغاز باقاعدہ اس کی آیات کی تلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنیۃ، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان 5 آیات کے ترجمے کے بعد اب ہم ان آیات کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلی آیت ہے الف لام میم۔ مختلف سورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک علم مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور عقیدے یا عمل کا کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ مطلب یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبے کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے، اور اکثر
اس کی کتاب اس کے ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا علم لامحدود بھی ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو یہ اس کی اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات شک و شبے والی نہیں۔ ہدی للمتقین، آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا، خواہ وہ مؤمن ہو یا کافر، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکامات اور تعلیمات پر عمل کرے۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضی کا باعث ہو۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقوی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا نہ جا سکتا ہو، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں، یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت و دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھی تک نہیں۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگرچہ یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی ہیں اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے وجود کے بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے، یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو جائے۔ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی اہم صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل ابھی گزری۔ اس میں تمام ایمانیات داخل ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے، جو بدنی عبادات میں سب سے اہم ہے، اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس میں زکوٰۃ و صدقات آ جاتے ہیں جو مالی عبادت ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وہ بھی بالکل سچی ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام مثلا حضرت موسیٰ
یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ اس آیت میں ایک لطیف خوبصورت اشارہ اس طرف بھی موجود ہے کہ وحی کا سلسلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر بنایا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر کیا فرمایا ہے، آپ کے بعد کی کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسے کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ دیکھیے قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 81 آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مؤمنین کی صفات میں، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ یہ آخرت بھی ان اندیکھی چیزوں غیب میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھتا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کے ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ آج کا سبق یہیں تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کا شعور عطا فرمائے۔